السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ جہاں بہت دلچسپ ہے، بہت عجیب ہے، وہاں پہ بہت سنگین بھی ہے. جیسے کہ ہم ہمیشہ کچھ حالات حاضرہ سے، جو خاص طور پہ کلچر انڈسٹری سے منسلک حالات حاضرہ، ان پہ کامنٹ کرتے ہیں. تو ایکٹر عظمیٰ خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جن پہ ایک خاتون بہت ہی گریو قسم کے الزامات لگا رہی تھیں. ہمیں کوئی کانٹیکس نہیں پتہ اس ویڈیو کا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک وضاحت بھی کی ہے کہ وہ اس پورے معاملے کے اوپر لیگل ایکشن لیں گی. پر سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیس کیا ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا پریشر ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے. ہم ایک بہت بنیادی سوال کر رہے ہیں جو آئے دن سامنے آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو ستارے ہیں یا جو پبلک فگرز ہیں، کیا ان کی پرائیویٹ لائف آپ سب کا یعنی آڈینس کا بھی معاملہ ہے یا صرف ان کا معاملہ ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ستارے ہیں کون. ستارے بنیادی طور پہ اگر ایکیڈیمک ورک دیکھا جائے اس کے اوپر، جو میں نے کسی حد تک پڑھا ہے، بیسکلی ستارے وہ لوگ ہیں، یا اسٹار تھیوری وہ ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک پبلک پرسونا ہے جو کہ موسٹلی آن اسکرین یا کسی بھی طرح کے پرفارمیٹیو آرٹ کے ساتھ جا کے ڈیولپ ہوتا ہے. اور پھر اس آن اسکرین پرسونا کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے امیج کنسلٹنٹس یعنی پبلسسٹس، آپ کا پریس، اور اب آپ کی سوشل میڈیا پہ جو ایک فالوئنگ ہے، وہ مل کے ایک ایسی شخصیت بناتی ہیں اس شخص کی جو کہ ایک ستارے کی سی شخصیت ہوتی ہے کہ جو بظاہر چمکتا بہت ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے یا وہ پسنوشت ہو جاتی ہے اس پورے معاملے کے اندر. تو وہ ہوتے ہیں ستارے. اب سوال یہ ہے کہ ایک 2020 میں ستارہ ہونے کے ناطے آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. دیکھیے، ایک تو 2020 ایک 24/7 میڈیاٹائزڈ دنیا ہے جہاں 24 گھنٹے آپ جو لکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، آپ گارڈ سے کس طرح بات کر رہے ہیں، آپ ایک برگری دکان کے ویٹر سے کس طرح بات کر رہے ہیں، وہ سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کیپچر کیا جا رہا ہے. تو ستاروں کو آج کل کے معاملات میں نہ ہی صرف پرفیکٹلی لاجکلی بیہیو کرنا پڑتا ہے، بلکہ ان کو یہ ریشنلی بیہیو کرنا پڑتا ہے، بلکہ ان کو سینسٹیولی بھی بیہیو کرنا پڑتا ہے. اور سینسٹیوٹی یا کسی بھی معاملے کی نزاکت سمجھنا پولیٹیکل کریکٹنیس کے کلچر میں کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی وی کے ایرا کے لوگ ہیں ان کو اس کلچر میں ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، جو آج کے لوگ ہیں وہ پھر اس میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کی ہر چیز پبلک ہے، زندگی پبلک ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ پبلک ہے، تو کیا ہر چیز میں پبلک کو انٹرفیئرنس کی اجازت ہے یا ہونی چاہیے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. دیکھیے، کوئی لا تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کا لا ہے اور ادھر آپ انٹروین کر سکتے ہیں کچھ، لیکن تھوڑا سا ایک بنیادی ذاتی آزادی کے کچھ امور ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ عتیقہ اوڈو جب پاکستان آئی اور ساتھ اپیرنٹلی وہ ایک شراب کی بوتلوں کا کارٹن تھا، میں قطعاً اس چیز پہ کامنٹ نہیں کر رہا کہ شراب حلال ہونا چاہیے، حرام ہونا چاہیے. پرسنلی تھنک اٹس اے پرسنل چوائس. لیکن وہ ایک ورتھ ٹاکنگ چیز تھی کیونکہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ کوئی ایشو تھا. وہاں پہ وہ ٹیکنیکلی لا آف دا لینڈ کے اگینسٹ جا رہی تھیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہی تھیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پبلک فگر تھیں. وہ ایک ایسی فگر ہیں کہ اگر ایک شاپنگ مال میں کھڑے ہو جائیں تو بہت سے لوگ آ کے ان کو گھیر لیں. آج سے شاید 20 سال پہلے اور زیادہ لوگ ان کو گھیر لیتے. یا پھر ایک اور معاملہ آتا ہے جیسے بہت سے ایکٹرز، بہت سے کرکٹرز. علی ظفر کا معاملہ تھا کہ غالباً انہوں نے کبھی سگنل توڑا تھا یا ان کا لائسنس نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ ڈرائیو کر رہے تھے لاہور ڈیفنس میں، تو ان کے اوپر چالان ہو گیا. وہ بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ جو پبلک فگرز ہیں وہ لا آف دا لینڈ کو توڑ رہے ہیں. پھر ایک تیسری چیز کی اس کے اندر ایک گنجائش ہے جو جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لا سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی نجی زندگی، اپنی ذاتی زندگی کی وہ کہانیاں سامنے لاتے ہیں. جیسے ہم نے بہت سی اداکاراؤں کا خاص طور پہ دیکھا کہ وہ اپنے ایبیوزو ریلیشن شپس کی بات کرتی ہیں، یا بشرا انصاری نے اپنی شادی کی بات کی، یا کوئی ایسی باتیں جب لوگ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک اور
پبلک انٹرسٹ کا کانٹیکسٹ آتا ہے، پبلک ڈسکشن کا کانٹیکسٹ آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر ایک ایشو ہوتا ہے کہ ایک پبلک فگر کی ایک ایبیوزو زندگی ہونا اور اس کا اس بارے میں بات کرنا، یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ عوام اس کے بارے میں کچھ بولیں یا کچھ سیکھیں یا کچھ جانیں. یا جیسے میں آپ کو بات بتاؤں، جب نوین وقار نے اصفر علی سے شادی کی تھی تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ پریس میں کبھی نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ یہ چیز انٹرویوز میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ان کو لگا کہ لوگ ان کو ہوم ریکر کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اصفر علی نے سلمیٰ اصفر سے اپنی ڈیورس لی تھی اور نوین وقار سے شادی کی تھی. ایٹ دا سیم ٹائم نوین وقار اس وقت ہم سفر میں مور اور لیس اسی طرح کا کیریکٹر جو ایک ایکسٹرا میریٹل افیئر میں انوالوڈ ہوتا ہے وہ پلے کر رہی تھی. تو ان کے لیے بھی ایک بڑا حساس معاملہ تھا، بڑا ٹائم لگا نوین کو اس معاملے میں آن دا ریکارڈ آنے کے لیے. بات یہ آتی ہے کہ ہم عوام کس کس معاملے میں اپنی ناک اڑائیں. دیکھیے، روک تو آپ کو کوئی نہیں سکتا، لیکن یہ جو مورل پولیسنگ ہوتی ہے نا کہ اس عورت کو الزام ڈالو کہ یہ اس مرد کے ساتھ کیوں انوالو تھی، یہ ایسے کرو. ایک تو 15 منٹ کا کلپ بغیر کانٹیکسٹ کے آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتا. ویٹ کیا کیجئے تصویر کے تمام رخ آنے کے لیے سامنے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کوئی بھی رائے قائم کرنے کے لیے، مطلب رائے کا اظہار کرنے سے پہلے تو خاص طور پہ، لیکن رائے قائم کرنے سے پہلے بھی. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو اس پوری چیز کے اندر یہ ہے کہ دیکھیے، ایوری پرسن ہیز ٹو تھنگز ان دا ورلڈ، اوپینینز اینڈ ایس ہولس. اگر آپ کو صرف اس وجہ سے اپنی رائے رکھنی ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ایس ہول بھی ہے تو آپ ایک گدھا گاڑی والے پہ بھی رائے رکھ سکتے ہیں. پھر تو آپ سبزی والا جو سبزی بیچتا ہے اس کی داڑھی کی شیپ کے اوپر بھی آپ رائے رکھ سکتے ہیں. میرے کپڑوں پہ بھی آپ رائے دے سکتے ہیں. پھر تو آپ کی ہر چیز پہ رائے ہو سکتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رائے اور ریا میں ایز سچ کوئی فرق نہیں پتہ چلتا. بات یہ آتی ہے کہ جہاں تک کسی کی ذاتیات کی بات ہے اور ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کی بات ہے، اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ تمام معاملات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنے میاں، اپنی بیوی، اپنے سگے سوتیلوں کے گریبان میں جھانکیں. ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بالکل آپ جو ہے ایک سشیل اور پیور اور چیسٹ عورت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا بچہ تو سگریٹ بالکل نہیں پیتا اور چرس تو خاص طور پہ نہیں پیتا، اور یہ سب چیزیں اب عام ہو گئی ہیں. تو میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں ہمیشہ سے کہ خاص طور پہ جب پبلک فگرز اپنے آپ کو ایک فیئرنس کریم کی طرح بیچتے ہیں کہ جی اگر ایک آن سکرین کپل ہے، جیسے آمنہ شیخ اور موہب مرزا کے معاملے میں کہ آپ آن سکرین کپل تھے تو آپ نے اپنے آپ کو ایک کپل کے طور پہ بھی بیچا. جب آپ نے بیچا تو آپ کی طلاق بھی خبر بنی. سائرہ شہروز اور شہروز سبزواری کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ جب آپ نے اپنے آپ کو ایز اے کپل سولڈ کیا، کیونکہ دونوں پبلک فگرز ہیں، تو اس کے اندر وہ چیز بھی پبلک ڈسکشن کے لیے کھلی. اور جب کھل جاتی ہے تو آپ عوام سے صرف گزارش کر سکتے ہیں کہ جی پرسنل ہیٹ یا وینڈیٹاز پہ نہ جائیں، لیکن وہ چیز ایک عوام کے زمرے میں آ جاتی ہے، اس کو آپ زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے، پرٹیکولرلی وین ٹو پبلک فگرز آر کنسرنڈ. یہاں تو ایک ایکٹر ہیں، ایک ان کی بہن ماڈل ہیں جو خود اتنی نون نہیں ہیں، اور ایک ویڈیو ہے جس کا ہمیں کوئی کانٹیکسٹ نہیں پتہ. تو صرف فار دا سیک آف ٹروتھ، فار دا سیک آف ریئلٹی، اور تھوڑی سی مطلب ہم ویسے ہی اتنی کنفیوزنگ دنیا میں رہتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب حقائق کو ترجیح دینے کے لیے، سچائی کو ترجیح دینے کے لیے اور گڈ سینس پریویل کرنے کے لیے تھوڑا سا صبر کریں. لوگوں کی ذاتیات میں جانے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں اور 3 دفعہ اپنے گریبان میں جھانکیں، اور پھر سوچیں کہ کیا ہمیں اس معاملے پہ کامنٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں.